بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا یونٹ نمبر 2.2 آسمانی کتابوں پر ایمان اور اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا ایسے لوگ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں۔ اور تیسرا حاصل تعلم ہے آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ پہلے دو ایسے لوز ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اس تیسرے حاصل تعلم سے متعلق ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کو جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ اعلان سبق ہے، آج ہم قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے پہلے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے احسن انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر ہے۔ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور اس کے مشہور نام الشفاء، ہدن، ذکر، کتاب اور رحمت ہیں۔ یعنی اسے کتاب الشفاء بھی کہا جاتا ہے، کتاب ہدایت، ذکر یعنی نصیحت، اور اسی طرح اسے رحمت کا باعث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے مشہور اور نام ہیں، اور اس کا معنی، قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات سے بچوں سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بڑے احسن انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور اس سارے مرحلے میں آپ نے خوب دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم قرآن پاک کا تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن پاک کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے، ان تمام کو اگر کسی ایک کتاب میں مکمل طور پہ ہدایت ملے گی، وہ کتاب قرآن مجید ہے جو مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل طور پہ نازل ہو گیا۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر افراد ہیں۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہے۔ باقی کتابیں ان میں ترامیم ہو گئیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس وجہ سے یہ ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ قرآن مجید ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو قرآن مجید جو ہے یہ انسان کو نجات کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ ان باتوں پر عقیدہ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے،
اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہونے پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید وقفے وقفے سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ باقی آسمانی کتابیں ایک خاص قوم اور وقت کے لیے تھیں، لیکن قرآن مجید پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد پہلی تمام کتب منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی جب کتاب اللہ آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، اب باقی کتابوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تمام کتابیں قرآن پاک کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ ابھی بھی ہم پچھلی آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں برحق کتابیں تھیں۔ قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں معمولی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے چند ایک بنیادی معلومات تھیں جو آپ بچے ان میں سے اکثر پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ قرآن مجید ہی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے روکتی اور نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اپنے مضامین اور زبان و بیان میں بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3501 ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، ہدایت کا باعث بھی ہے، اور تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری میں بھی حصہ دار بن جائیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے۔ یقیناً جب ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، تو ہم بھی بہترین افراد کی فہرست میں شامل ہو سکیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے قرآن مجید کی معلومات کو پڑھ لیا۔ اب ہم آپ کے لیے ایک سرگرمی لائے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 50 نام ہیں جو خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے نام کون سی صورت اور کس آیت نمبر میں موجود ہیں؟ کوئی سے 7 نام تلاش کریں اور باحوالہ آیت مع ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے۔ آپ لائبریری میں جا کر کسی تفسیر سے، کتاب قرآن پاک سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اس سرگرمی کو مکمل کریں گے۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں کو اپنی زیر نگرانی اس سرگرمی کو مکمل کروائیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً اس سرگرمی کی بدولت آپ بچوں نے قرآن پاک کے 7 ناموں کو تلاش کیا ہوگا اور ان کے معانی بھی آپ نے لکھے ہوں گے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ علم میں اضافہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے، والدین سے قرآن مجید کے 10 نام اور ان کے معانی پوچھ کر تحریر کریں، اور پھر یہاں پہ والدین کے دستخط بھی کروائیں گے، اور اگلے دن کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کو دکھائیں گے، اور 10 نام قرآن پاک کے آپ لکھیں گے، ان کے معانی تحریر کریں گے، اور یہ کام آپ نے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے، اور یقیناً اس سے بھی آپ کے علم میں بیش بہا اضافہ ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد سابقہ تمام کتب منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید ہر قسم کی معمولی سی تبدیلی سے بھی پاک ہے۔ یہ وہ معلومات تھیں جو قرآن پاک کے متعلق ہم نے آج کے لیکچر میں حاصل کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید عمدہ طریقے میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ